آج پاکستانی عوام سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ شازیہ مری نے وفاق پر تنقید کرتے ہوئے کہا، معاشی اعداد و شمار اچھے ہیں تو کسان کیوں پریشان ہیں؟ آج ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہو چکی، لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کامیں کریں شور وہاں پر بالکل کریں ان کے، میں کہتی ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے بیٹھیں، یہاں پہ بھی تو آ کے بیٹھتے ہیں نا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر۔ کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہوں، کیوں سندھ کے لوگ خوار ہوں، کیوں سندھ کے لوگوں کو تکلیف ہو؟ اور سندھ حکومت دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آخر وقت تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کانفرنٹیشن نہ ہو۔ آج پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ملک میں عوام کے مسائل کو دور کیا جائے۔ ایسے فیصلے مسلط کرنا کسی کے حق میں نہیں جس سے عوام خوش نہ ہو، جس سے کسان خوش نہ ہو، جس سے مزدور خوش نہ ہو، جو آج انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی والے ایسی صورتحال بھگت رہے ہیں جس سے ان کا تعلق نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، اگر کسی شخص سیاسی جماعت کا اعتراض ہے تو اس کا حق احتجاج کرے، احتجاج کرنے کے بھی کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ کے پی میں ہوا، وہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ بعثت شہری سمجھتا ہوں ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، صدر آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخطوں کے ساتھ ہی بل قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ آپ کو بتائیں، سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے مطابق جو مدارس سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں۔ جو دینی مدارس اس بل کے بعد قائم ہوئے وہ 1 سال میں رجسٹریشن کروائیں۔ بل کے متن کے مطابق جن دینی مدارس کے 1 سے زیادہ کیمپس ہیں انہیں صرف ایک رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے مطابق ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کے آڈٹ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ حل ہونے پر مولانا فضل الرحمان نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ وفاق المدارس العربیہ کے ذمہ داران کو مبارکباد دی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام مدارس کے ذمہ داران کو درینہ مطالبہ منظور ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا قانونی رہنمائی پر کامران مرتضیٰ کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ بل کو قانون گو بنوا کر پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ جیتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں کرپشن کے فروغ کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ کی تنقید، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کے پی حکومت میں سرکاری خزانے سے اربوں روپے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ادائیگی فرضی کمپنیوں کے نام پر کی جاتی ہے۔ پولیس اصلاحات ہوتی تو آج کے پی میں لاقانونیت نہ ہوتی۔ باتیں اور لشکر کشی کرنے سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمیں نصیحتیں کرنے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے۔ کروں میں آگ لگی ہے، یہ سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ صوبائی حکومت عوام سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ریاست کو کمزور کرنا ہے۔ یہاں پہ فرضی کمپنیز ہیں اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، والنٹیئرز کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کاغذوں میں کمپنی ہے، دفتر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے۔ اگر پولیس ریفارمز کے پی کے اندر نیک نیتی سے ہوتے تو پھر یہ لالسنس کیوں ہوتی؟ دیکھیے، باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کی محبت سے سرشار لوگ ہیں، آپ ان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا مذاکرات کمزوری کی علامت نہیں، ملک کو بحران سے نکال کر جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور استحکام کی راہ پر ڈالنے کی سنجیدہ کوشش ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا سیاسی حیثیت اور ساکھ سے یکسر محروم یہ عناصر فساد اور انتشار کو ہی اپنی سیاسی بقا کا ضامن سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو اپنی کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں۔ پختونخوا اور پورے ملک کے عوام جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی کو صفر کرنے اور عوام کے جان و مال کی سلامتی کا اہتمام کرنے میں کامیاب رہا۔ خط لکھ کر پیسے دینے سے منع کرنے کا الزام جھوٹا ہے۔ تحریک انصاف پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کا حل ڈائیلاگ میں ہی ہے، گفتگو شروع ہوگی تو کوئی راستہ نکلے گا، بات چیت کا شروع ہونا خوش آئند ہے۔
9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो उस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जमा हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई तो आपसे पूछेगा। हमारी पार्लिमान को बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है। दोनों चीजें हो रही हैं और दोनों चीजें होंगी। कोई अगर ज्यादती हो रही है, कोई सियासी नौयत का केस है, किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की है तो बिल्कुल उसको बैठेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे। आज से पहले आप सब हमें कहते रहे, सब कहते रहे हमें कि जनाब 1.5 साल हो गया है तो मुकदमे क्यों नहीं पेश हो रहे। अब हो गए हैं ना, अब इंडाइटमेंट्स हो गई हैं ना, जुर्म फर्द जुर्म है वो आयद हो चुकी है, अब तो सजाएं हो रही हैं। अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले आज अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हनीफ अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई को बैरूनी फंडिंग होती है। अगर इनसे मुज़ाकरात करने हैं तो बीएलए और ख्वारिज से भी मुज़ाकरात कर लें। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता, ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। कहते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, ये जो है 24 करोड़ आवाम की अमानत है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होने के लिए जिनको फंडिंग की जाती है, और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान पीटीआई के जो वहाँ के ओवरसीज हैं उनके नामों से हो, तो अगर बीएलए और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिंतरले पे आ जाए, आपके पाँव पड़ जाए कि सर साड़ी गल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद गगन अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन मुझे इसमें कोई हल नज़र नहीं आता। मुल्की मसाइल पर बाहर के बजाय पार्लियामान में मुज़ाकरात करें। शाहिद गगन अब्बासी का कहना है कि 7 दफ़े के बाद में वजन है, तीसरी पार्टी सालसी का किरदार अदा कर सकती है। जो अपोजिशन के साथ है ना हुकूमत के साथ, वो लोग किरदार अदा कर सकते हैं। शाहिद गगन अब्बासी ने कहा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। पीटीआई सिर्फ बानी की रिहाई और इलेक्शन चोरी से मुतल्लिक बात कर रही है। मुल्की मामलात को सरफहरिस्त रखें, मसाइल का हल ढूंढेंगे तो सब सही हो जाएगा। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मुज़ाकरात के अमल को डीरेल नहीं होने देंगे। कौमी झंडे के साथ लेकर चला जाए तो अच्छी शुरुआत हो सकती है। फारूक सत्तार ने कहा हमें मईशत और जमहूरियत के तमाम मराहिल को देखना है। ऐसा रवैया ना हो कि सिविल नाफरमानी से मुल्क को मजीद नुकसान हो जाए। हुकूमत को भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करना होगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का कहा गया, अगर ये 2 मुतालबात आ रहे हैं तो फिर उन पर बात होनी चाहिए और आगे भी बढ़नी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तानी कौम इजाज़त नहीं देगी कोई कौमी इदारे के खिलाफ साजिशें करे। अमेरिका से पैगाम आ रहे हैं कि बानी पीटीआई को छोड़ दो। जिन लोगों ने पेंटागन और अमेरिका के दिफा के दफ्तरों पर हमले किया था, अमेरिका ने उनका पीछा करने के लिए अरबों खरबों डॉलर्स की जंग लड़ी है। अगर कोई बरतानिया के फौजी अड्डों पर हमला करे तो क्या बरतानिया उन्हें माफ करेगा? पाकिस्तानी फौज के साथ कौम मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है और पाकिस्तानी कौम इजाजत नहीं देगी। जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करता है। बड़े अमेरिका से पैगाम आ रहे हैं कि इसको छोड़ दो। अमेरिका ने जिन लोगों ने पेंटागन पे हमला किया था, उनके दिफा के दफ्तर पे हमला किया था, उनका पीछा करने के लिए अरबों खरबों डॉलर की जंग लड़ी। अगर कोई बरतानिया के फौजी अड्डे पे हमला करेगा तो मुझे बताओ क्या बरतानिया उन्हें माफ करेगा? ये कैसी पार्टियां और सियासतदान हैं जो जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांगते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरमान इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च से रैली से खिताब करते हुए कहा अमेरिकी गुलामी से हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये कैसे सियासी लोग हैं जो गुलामी से निजात मांगते हैं और अमेरिका से मदद भी शिकवा है। पीटीआई ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात कर रहे हैं। बानी पीटीआई जेल से हमास की हिमायत का ऐलान करें। कैसी पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं। एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं और दूसरी तरफ
امریکہ کی مدد بھی مانگتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ مجھے شکوہ ہے پی ٹی آئی سے بھی کہ جب ہم نے انیشیٹو لیا، حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں، تو اس میں آنے سے پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا۔ جے یو آئی فے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد بانی کی رہائی ہے، بانی کے بغیر تحریک انصاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اختلافات تھے، ہم نے سیز فائر کا فیصلہ کیا۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالغفور حیدری نے مزید کہا آئینی ترمیم پر حکومتی مسودے پر عمل کیا جاتا تو تباہی آ جاتی، ہم نہ ہوتے تو حکومت تمام 56 ترامیم منظور کروا لیتی۔ خبر شامل کریں، دبئی کے مال آف ایمارائٹس کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ آپ کو بتائیں دبئی کے مال آف ایمارائٹس کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ دبئی کے مال آف ایمارائٹس کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی۔ آپ کو بتائیں اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ دبئی کے مال آف ایمارائٹس کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ کوشش ہے ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ نہ پڑے، جو ادارے خسارے میں ہیں انہیں بند ہونا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے لے کر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ کوشش ہے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں، چارٹر آف اکنامی پر سب اکٹھے ہو جائیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ لوگ بجٹ کے دونوں میں اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسلام آباد میں دربار لگا کر نہیں بیٹھیں گے۔ تاجروں سے تجاویز لینے کے لیے خود ان کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ فردر بوجھ نہ پڑے، اور جو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایوری سنگل سیگمنٹ ان دس کنٹری ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ۔ یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے۔ آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، ملک کی خاطر یہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے، اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں کلیئر ہوں اپنے دماغ میں کہ ہم اسلام آباد میں دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے۔ If we say we are there to serve the people of Pakistan، تو جہاں جہاں لوگ ہیں ہمیں وہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور یہ بجٹ کے دوران انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ کا سارا پروسیس، میں نے اوورسیز چیمبر میں بھی کہا، پاکستان بزنس کونسل میں کہا، سیالکوٹ چیمبر میں کہا کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی تجاویز لینے کے لیے اور آپ کے جو بھی آئیڈیاز ویوز ہیں وہ لینے کے لیے۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بین الملک مقیم پاکستانیوں نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی ہے۔ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ، فریب اور فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مار دو، جلا دو، گالی گلوچ، غنڈہ گردی، جھوٹ، فراڈ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 9 مئی کے مجرموں سے ملک کی ترقی، سنبھلتی ہوئی معیشت اور عوام کی خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ 9 مئی کے مجرم ملک کو لوٹنے والے چور اور ملک کو جلانے والے بہروپیے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں حکومت کھل کر بتائے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ خواجہ آصف اور فیصل کریم کنڈی کے بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں، لگتا ہے دونوں کی عقل چھن گئی، دونوں سائیکو ہو چکے، حکومت ان کے علاج پر توجہ دے۔ خواجہ آصف کو ڈر ہے مذاکرات کامیاب ہوئے تو ریحانہ ڈار اسمبلی میں آ جائیں گی، اور ریحانہ ڈار کی موجودگی میں وہ اسمبلی میں کیسے آئیں گے؟ فیصل کریم کنڈی کی مجموعی کارکردگی صوبائی حکومت کے خلاف آئے روز بیانات دینا ہے۔ حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے تو وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے روکے۔ بانی چیئرمین نے کوئی NRO نہیں مانگا، مذاکرات ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، ہم گھاس نہیں کھاتے کہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ کھائیں گے۔ حکومت مذاکرات کے حوالے سے وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امین مقام نے کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار مطالبات افریقین کی سنجیدگی پر ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام کا کہنا تھا کہ مذاکرات ان شرائط پر ہونے چاہیے جن پر بات ہو سکتی ہے اور حکومت کی ڈومین میں ہو. بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, وہاں سے جو فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا. ہم بار بار مذاکرات کی بات کرتے تھے, پی ٹی آئی کی کسی اور کے ساتھ مذاکرات کی خواہش تھی. ملٹری کورٹ سے سزائیں آئین و قانون کے مطابق دی گئی ہیں. صدر مملکت کی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری, ملک کی سلامتی کے لیے دعا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, صوبائی وزراء علی حسن زرداری, ملک اسد سکندر بھی ساتھ تھے. صوبائی وزیر اوقاف ریاض شاہ شیرازی نے صدر مملکت کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری, ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی. صدر مملکت نے کہا, لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا مزار پیار, محبت اور امن کا درس دیتا ہے. مزار پر حاضری دے کر دلی سکون ملتا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کی دھی رانیوں کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے. معاشی خود مختاری کے لیے 12 اضلاع کے لیے 11,000 دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا ریکارڈ پیکج دیا جائے گا. دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کمانے کے لیے گائیں اور بھینسیں مفت ملیں گی. ملتان, خانوال, لودھرا, وہاڑی, بھاولپور اور بھاول نگر اور رحیم ارخان میں دیہی خواتین کے لیے کی نادرہ خواتین گائیں بھینسیں پال کر باعزت روزگار کما سکیں گی. سی ایم لائف سٹاک کارڈ سے 80,000 مویشی پال فارمر 27,000 روپے فی جانور بلا سود قرض لے سکیں گی. فارمر کے لیے ہیلپ لائن بھی فنکشنل, آن لائن رجسٹریشن کی سہولت بھی دستیاب ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ترقی کا سفر شروع ہے, سب شریک ہوں گے. دیہات میں رہنے والی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے, خوشحالی ہر دھی رانی کا حق ہے. پنجاب کے لائف سٹاک پر فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے. دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے سے مقامی ضروریات کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ایف آئی اے امیگریشن کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی, 17 سال سے ریڈ بک انتہائی مرتوب انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا. ایف آئی اے کے مطابق ملزم انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ کے گھنونے جرم میں ملوث ہے. ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا, جس کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا گیا. ملزم کا تعلق گوجر خان سے ہے. ملزم کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا. ملزم کے خلاف 2007 میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی میں مقدمہ درج ہوا تھا. ملک کے 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. این ای او سی کے پہلے سے متاثرہ 26 اضلاع میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق. حیدرآباد, جیکب آباد, جامشورو, کمبر, کراچی, سینٹرل کراچی, ایسٹ, کرنگی, ملی, کراچی ساؤتھ کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. رواں سال ملک میں 67 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے. حکام این ای او سی کے مطابق دوسرے مرحلے میں 30 دسمبر سے بلوچستان میں پولیو مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. خبر شامل کریں موٹر وے ایم 2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کی وجہ سے بند. موٹر وے ایم 3 فیض پور لاہور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے ایم 5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیٹ تک دھند کی وجہ سے بند. موٹر وے ایم 4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی. موٹر وے ایم 5 ملتان سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند. قومی شاہراہ ٹھوکر نیاز بیگ, مول ناگ, مانگا منڈی, پتوکی اور اکاڑا پر بھی دھند کا راج. قومی شاہراہ ساہیوال, میاں چنو, چیچا وطنی, خانوال اور ملتان بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. لودھنا, بھاولپور, احمد پور, شیرکیا, رحیمیار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کا راج ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فرق دیتے ہیں.